ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے، ہم اس کا تعارف نہیں کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد نہیں کرے گا۔ انہی تمام تنظیموں میں جبل الماہن ایک بڑی تنظیم ہے، بہت ساری تنظیمیں کام کر رہی ہیں، لیکن سب کا ادارہ، سب کا حلقہ جو ہے وہ محدود ہے۔ دعوت و تبلیغ کے نام سے بہت بڑا کام ہو رہا ہے، پوری دنیا کے اندر ہو رہا ہے، لیکن اس کا دائرہ جو ہے وہ صرف نماز تک ہے، روزے تک ہے۔ کہ نماز کے لیے مسجد میں جاؤ، مسجد میں آنے والے بن جاؤ، لیکن بہت سارے مسائل ہیں ان کے لیے جو مسلمان ملک میں ہر میدان میں کام کرتے ہیں۔ آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کورونا میں جو حالات گزرے، اس میں تمام چیزیں اپنی جگہ ٹھہر گئی تھی۔ دعوت و تبلیغ کا کام بھی بند ہو گیا تھا، مرکز بھی بند ہو گیا تھا، جماعتیں جہاں تھی وہیں رک گئی۔ دعوت و تبلیغ کا اتنا بڑا کام ہے کہ ہر وقت ہزاروں جماعتیں سفر میں رہتی ہیں، ہر جگہ رہتی ہیں، تو ساری جماعتیں اپنی جگہ رک گئی۔ ان کو ان کے گھر کیسے پہنچایا جائے؟ وہاں تو اتنی مہلت نہیں دی گئی کہ لاک ڈاؤن لگا کہ آپ اپنے گھر تک آ سکیں۔ کیسے کیسے لوگ آئے، دلی سے، ممبئی سے پیدل آ رہے تھے، تو راستوں میں مر گئے لوگ آتے آتے۔ تو ان تمام جماعتوں کو ان کے گھروں تک پہنچانے کا کام جمعیت الماہن کے ذمہ داران نے کیا۔ جماعتوں کی ترتیب بنائی، ان کے پرمٹ بنوائے، ایس ڈی ایم کے یہاں سے پرمیشن لی اور ان کو گھروں تک پہنچایا۔ غیر ملک کی جماعتیں بھی تھی، نگینے میں بھی تھی، اور جگہ بھی تھی، ان کے اور مسائل تھے، ان پر تو مقدمے قائم ہو گئے۔ کورونا پھیلانے کا الزام لگا دیا گیا مسلمانوں پر، ان کے مقدمے چلے، ان کے مقدمے لڑے گئے۔ غیر ملکی 200 سے زیادہ جماعت کے لوگ جمعیت کا جو مرکزی دفتر ہے دلی میں آئی ٹی او پر، وہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ان کے کھانے کا، پینے کا، ان کا سارا انتظام جمعیت کی طرف سے۔ اور جب مرکز میں تالا لگ گیا تو جمعیت کی ذمہ داروں نے کہا کہ آپ اپنی دعوت و تبلیغ کا کام یہاں سے کیجیے۔ جمعیت کے اپنے دفتر میں جگہ دے دی۔ اس کی خدمات ہے مسلمانوں پر کورونا پھیلانے کا الزام لگایا گیا تھا، نہیں جماعت والوں پر کتنے مقدمے ہوئے، لیکن اللہ کا کرم ہے، احسان ہے، ابھی پچھلے دنوں سارے مقدمے جو جماعت پر برکس پر کیے تھے وہ سب ختم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے مقدمات سے بری کر دیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے، دلی کے اندر فساد ہوا 2020 میں، کتنے لوگ اس میں مارے گئے، کتنا جانی مالی نقصان ہوا۔ 22 مسجدیں جلا دی گئی تھی، 22 مسجدیں، ان کی مرمت کرانا، ان میں دوبارہ سے نماز شروع کرانا، اور جو مسلمان کی دکانیں جلا دی گئی تھی، مکان جلا دیے گئے تھے، ان کی مرمت کرائی، نئے سرے سے دکانیں بنا کر دی، اور پھر اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے 50,000 روپے دے کر نقد ان کو کہا گیا کہ آپ اپنا کاروبار کرو۔ اور جو لوگ گھیرے میں چلے گئے تو ان کے مقدمے جنہیں آج سے لڑ رہی ہے، کتنے لوگ۔ اللہ کا کرم ہے کہ جمعیت کی محنت سے اور اس کی جدوجہد سے اکثر مسلمان باعزت بری ہوتے ہیں، جن کو دہشت گردی کے الزام میں جیلوں میں ڈالا جاتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں 12 مسلمان بمبئی میں، آپ نے سنا ہوگا، اخبارات میں یہ 12 لوگ، 12 میں سے ایک آدمی کا تو کورونا میں انتقال ہو گیا تھا، 2 آدمی ابھی بھی جیل میں ہیں، ان کو اور کچھ مقدمات ہیں، 9